الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں جو حدیث ہمارے ساتھ تھی اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ نفل نمازوں کے ذریعے سے فرض نمازوں کی بھرپائی ہوتی ہے۔ فرض نمازوں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کرتے ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ حدیث قدسی میں ہمیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی نزدیکی فرضوں کو بجا لانے سے ملتی ہے۔ مما افترضتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرض کیا ہے اسے آپ بجا لائیں گے۔ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب، نزدیکی عطا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے، تنہائی میں ایک آدمی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں اسے کوئی باس پرس کرنے والا نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھا۔ ایسے وقت میں وہ اذان دے کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے، اللہ اسے بخش دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں جب اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، وہ کورونا وائرس کا زمانہ تھا تو لوگ اپنے گھروں میں تھے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، کسی پر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ویسے حالت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو صحیح طریقے سے بجا لاتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی کا ذکر اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یعجب ربک عز وجل من راعی غنم فی رأس شذیۃ بجبل یؤذن للصلاة ویصلی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعجب ربک عز وجل، اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے۔ تعجب انسان کے لیے الگ ہے، اللہ کے لیے الگ ہے۔ آپ کے لیے، میرے لیے کیا تعجب ہے؟ کوئی مجھے ایسی بات بتائے جو میں نہیں جانتا ہوں تو میں تعجب کروں گا، ہاں ایسا کیا، مجھے نہیں معلوم نا۔ لیکن اللہ کو ایسا نہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، لازمہ صفت، اور یہ خبری ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ساری چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا تعجب ہوتا ہے، من راعی غنم فی رأس شذیۃ بجبل، یعنی اس بکری کے چرواہے سے اللہ تعالیٰ، یہاں تعجب کے معنی ہے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے اس چرواہے سے، شپڑ جو بکریاں چراتا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ جو پہاڑ کی جو چوٹی ہوتی ہے، پہاڑ کا اوپری حصہ، وہاں یا پہاڑ کے حصے سے کچھ پتھر باہر نکلا ہوا ہے، وہاں اوپر ہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں، پہاڑ کی چوٹی ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ، اس سے وہاں اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور اس عمل پر اس کو ابھارا ہے اللہ کے خوف میں۔ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے۔ اسی لیے ہم سیرت میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں، سکرات کی حالت میں پوچھتے ہیں، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ تو ام المؤمنین آپ کو بتاتی، نہیں اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سنا، کئی بار ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اندر کمزوری ہے، ایسا کرو کہ مجھے پانی نہلاؤ۔ ایک بار نہلایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر دوبارہ نہلایا گیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ نہلایا گیا، پھر یہی سوال کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا وقت ہو جائے، آپ اور میں کسی بھی حالت میں ہوں، کوئی ایکسکیوز، کوئی معافی ہرگز نہیں، ہرگز کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اسی کو اس حدیث میں بیان کیا گیا
یؤذن للصلاۃ ویصلی، وہ شخص اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالی فرماتے ہیں انظروا الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میرے اس بندے کی طرف دیکھو۔ اللہ اوپر جو ملائکہ ہیں، مقربین ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندے کی طرف دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ یخاف منی، وہ اذان دیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، اور کیسے؟ مجھ سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر۔ اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، جس مسجد میں پہلے وقت میں نماز ہوتی ہے آپ اس میں نماز پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں، بولتے ہیں نہیں میں وہاں چلے جاتا ہوں، یہاں چلے جاتا ہوں، وہاں ذرا دیر سے نماز ہوتی ہے، تھوڑی دیر سو کے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اس بیچ میں فرشتہ آ گیا تو بھائی ٹھیک ہے، ہمارے یہاں 5:20 پہ اقامت ہوتی ہے، آپ ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں 5:40 پہ اقامت ہوتی ہے۔ آپ جب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا فوراً آپ کو فجر کی نماز پڑھ لینی، اس بیچ میں اگر موت آ گئی تو یہ نماز ہمارے حق میں ڈیو ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نماز کے تعلق سے پوچھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی تلاشتے ہیں کہ تھوڑا اور ریلیکس مل جائے، سونے کو مل جائے تو ہم ایسی مسجد میں جا کے پڑھیں جہاں 6 بجے اقامت ہوتی۔ نہیں، نماز کا جب وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو اول وقت میں نماز پڑھنا ہے، پتہ نہیں کیا حالت آ جائے، کیسے ہم نماز نہ پڑھ سکیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو اذان کہتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، یقیناً میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، قد غفرت لعبدی وادخلتہ الجنہ، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں کیا چیز اصل چیز ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ وہ شخص تنہا ہے، کوئی اس پر گرفت کرنے والا نہیں ہے، سوال کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے وقت پر اس وادی میں، اس پہاڑ کی چٹان پر اس نے نماز ادا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی خوف، اللہ کا ڈر مجھے اور آپ کو اللہ عطا فرمائے جس میں اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو، جنت کی بشارت ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے ڈرنے والوں بندوں میں سے مجھے اور آپ کو بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔